حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس کے بعد نوح علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا, اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے کہا جاتے ہیں, سام, حام اور یافث. انہی تینوں کی آگے نسل چلی ہے. وجعلنا ذریتہ هم الباقین, قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے انہی کی ذریت کو باقی رکھا. اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے, دوسرے آدم. یعنی ہم سب کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے؟ نوح علیہ السلام سے. تو اس وقت بھی لاکھوں لوگ تھے جو اللہ نے تباہ کر دیے, پھر صرف نوح علیہ السلام سے دوبارہ اللہ نے نسب چلایا. آج جو ہم نے آیت پڑھی نا, اس میں اللہ نے فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح, نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جن لوگوں کو سوار کیا تھا نا, جو ان کے بیٹے تھے, اے ان لوگوں کی اولادوں, انہ کان عبدا شکورا, وہ تو شکر گزار بندہ تھا. یعنی ہمارے ابا کو جو نجات ملی تھی شکر گزاری کی وجہ سے, اور ان کے جو بیٹے ایمان لائے تھے وہ ایمان والے بیٹے ان کے ساتھ تھے, تو وہ تو اللہ پہ, اس کے رسول پر ایمان لائے, اپنی زندگی تبدیل کی تو بچ گئے, جس کی وجہ سے ہم بھی پیدا ہو گئے. ابا پیدا نہ ہو تو بیٹا پیدا ہو سکتا ہے, یا ابا مر جائے اولاد کے پیدائش سے پہلے تو بیٹا ہو سکتا ہے. تو اگر کسی نے آپ کے باپ کو بچایا آپ کی ولادت سے پہلے, تو اس نے آپ پر بھی احسان کیا نا, کہ آپ نے اس کی نسل میں پیدا ہونا تھا. تو اگر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جو 3 بیٹے کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ بھی اسی چوتھے کی طرح ہوتے تو پھر ہم پیدا نہ ہوتے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا, نوح اللہ کا شکر گزار بندہ تھا. 950 سال اللہ نے جو مشن دیا اس سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے, اسی میں لگے رہے, زندگی اسی میں کھپا دی. تو ان کے وہ بیٹے جو ایمان لائے وہ بھی نوح علیہ السلام کے مشن پہ چلے, انہی کو اللہ نے بچایا, اور آج ان سے کتنے انسانوں کو بھر دیا. تو ان تمام انسانوں کو زندگی ملی ہے نوح علیہ السلام کی تقویٰ اور آپ کے بیٹوں کے تقوی اور للہیت اور دین اور مذہب کی بنیاد پہ, ورنہ باقی بھی کیا ہو جاتے, ہمیں زندگی کی نعمت نہ ملتی. سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا ہے؟ زندگی, حیات. تو وہ اولادیں پھر چلی ہیں آگے, پھر وہی ان کے, اچھا اس زمانے میں جو ہے نا کوئی پابندی نہیں تھی کہ آپ 2 شادیاں کریں, 4 کریں, 4000 بھی کر لیں, تو اس لیے نسل بہت تیزی سے بڑھتی تھی. تو جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا وہ 100 بیویاں رکھ لیتے, جن کو تھوڑے ہوتے, غریب ہوتے, وہ روڈ ناپتے پھر رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو نسلیں بہت تیزی سے بڑھتی تھی, لیکن عمریں لمبی ہوتی تھیں, تو ظاہر ہے ہر چیز پھر اسی حساب سے ہوتی ہوگی. تو اس طرح قوم چلی, ان میں توحید تھی, اللہ کی فرما برداری تھی, جتنی نمازیں فرض تھیں وہ سب پڑھتے تھے. آہستہ آہستہ پھر برائی آنا شروع, اور وہی برائی جو نوح علیہ السلام کی قوم میں, کیونکہ مشرک جو ہے نا, مشرک یہ اس کو عقیدت تباہ کرتی ہے. مشرک کو کیا چیز تباہ کرتی ہے؟ عقیدت. عقیدت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتے, اس کی تعریف میں جتنا کہا جائے آپ سنو گے. تو اب جب عقیدت آئی تو شرک بھی ساتھ ساتھ آ گیا. اب اگر کوئی شرک کے خلاف بولے, گستاخ, سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھو سیرت کانفرنس ہو, آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کے لیے بلایا جائے, جو تعریف میں آپ کلمات کہیں گے وہ تو لوگ سنیں گے, سننے بھی چاہیے. لیکن اگر آپ تعریف میں غلو کرنا شروع کر دیں تو کوئی بھی ٹوکنے والا نہیں ہوگا, سبحان اللہ کہنے والے زیادہ ہوں گے. یہ جو ہماری قوم میں شرک آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ نعتوں سے آیا شرک. نعت یا کلام میں حد سے تجاوز, حد سے تجاوز, بگڑی بنانے والے اور پتہ نہیں اس طرح کے جو الفاظ آئے. پہلے اس کا 2 مطلب لیا جاتے تھے, صحیح بھی غلط بھی, پھر غلط ہی مطلب ہو گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر وہ میلاد کی محفلوں کو کامیاب بنانے کے لیے کہ اس میں لوگ عقیدت سے آئیں, تو جیسے وہ کنٹینر والے بابا نے جلسہ کیا تھا نا, اور جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے فضائل سنائے کہ اس جلسے میں جو شرکت کرے گا وہ 1 رات لیلۃ القدر کی رات سے, وہ یاد ہے کہ آئے تھے کنٹینر بڑا مشہور ہوا تھا ان کا, بھول گئے؟ وہ تھے کنٹینر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے ان کو کہا تھا کہ چندہ چاہیے مجھے, تو وہ اس طرح کے خواب انہوں نے سنائے, کہا نہیں تھا لیکن انہوں نے سنائے کہ وہ چندہ بھی چاہیے اور پتہ نہیں کیا کیا, ٹھیک ٹھاک پیسہ ماشاءاللہ تمیز سے انہوں نے بنایا. اور پھر سیاست میں انہی لوگوں کے خلاف کھڑے ہو گئے جن کے ان پر بے پناہ احسانات تھے, جنہوں نے ان کو پال پوس کے بزرگ بنایا, ٹھیک ہے نا, ان کو پال پوس کے بزرگ بنایا, انہی کے خلاف کنٹینر لے کے میدان میں کھڑے ہو گئے. اور وہ تو اللہ کا فضل ہو گیا کہ کوئی بہانہ مل گیا جلسہ ختم کرنے کا, ورنہ اب تک بیٹھے ہوئے ہوتے, کیونکہ اس جلسے کے انہوں نے اتنے فضائل بیان کر دیے تھے کہ اب وہ واپس جانا وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا نا. لوگ کہتے جب یہ لیلۃ القدر سے افضل واپس کیوں جا رہے ہو, تو وہ کیا بات کر رہا ہوتا ہوں, کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. ہاں, تو ہمیشہ بربادی کہاں سے آتی ہے؟ غلو. عقیدت, عقیدت بری چیز نہیں, عقیدت تو ضروری ہے. اعتدال کی راہ کیا ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ بزرگ لیس ہو جائے انسان, اہل اللہ سے عقیدت ہی نہیں ہے. آج کل تو ہر وقت بزرگوں کے خلاف نا. تو عقیدت کیا کرتی ہے انسان میں؟ غلو. تو اعتدال کیا ہے؟ ایسا بھی نہ ہو کہ عقیدت لیس, کوئی بزرگ ہی نہیں ہے, سب بزرگوں کے کرتوت بھی خراب, لہذا بزرگ بھی کیا ہیں؟ خراب ہیں.
تو بزرگ ہر زمانے میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے، لیکن بزرگوں کی حیثیت کو ان کے مقام سے زیادہ بڑھانا یہ کس کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا، یہود و نصارہ کا، کہ ویلیو کو حد سے زیادہ بڑھا دیا. تو جتنی امتیں گمراہ ہوئی ہیں وہ اہل اللہ کی تنقید سے نہیں، تنقید سے گمراہ ہونے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. بڑے پیمانے پر جو قومیں گمراہ ہوتی ہیں وہ گمراہ ہوتی ہیں عقیدت میں غلو سے. عیسائیت تباہ ہو گئی حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کرنے سے. تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی قوم عاد، اس میں بھی یہی شرک آیا، بزرگوں کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجنا شروع. اچھے لوگوں نے یقیناً سمجھایا ہوگا کہ بھائی تم تو وہی کام کر رہے ہو جو کون کرتے تھے؟ نوح علیہ السلام. تو انہوں نے کوئی عذر تراش لیا ہوگا کہ وہ تو یوں کرتے تھے، ہم تو یوں نہیں کر رہے، ان کی تو یہ نیت تھی، ہماری تو گھما پھرا کے پتھر کی چیز کے سامنے جھکتے کیے. تمہارا کیا لگتا ہے؟ عقل کی بات ہے نہیں. وہ کہتے تھے بھائی یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، تو اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں. تو اللہ بار بار کہتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ میں نے ان کو اختیارات دیے ہیں؟ یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، کیا دلیل ہے؟ دلیل کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا. اور یہ قوم عاد بڑے زبردست قد والے لوگ تھے. ظاہر ہے قد اس زمانے کے ویسے ہی لمبے ہوتے تھے، کھجور کے تنوں جیسے ان کے قد ہوا کرتے تھے. تو قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ان انتم الا مفترون، تم نرے جھوٹ بولتے ہو اللہ پر. تو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ان انتم الا مفترون، تم نرے جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ گھڑتے ہو. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی پیسے نہیں مانگتا. پوری قوم سے ٹکر لے کر ایک دعوت دے رہا ہوں تو کچھ تو بات کو سن لو. ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری اجرت اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ دیکھو کیسی صاف دعوت ہے پیغمبروں کی، کوئی کنفیوژن نہیں، بالکل صاف ستھری سی دعوت جو فطرت کو اپیل کرتی ہے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے برکت والی موسلا دھار بارشیں برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، جتنے طاقتور ہونا اور طاقتور بنا دے گا اور پاور دے دے گا تمہیں. اور مجرم بن کے میری دعوت کو ٹھکرانے کی کوشش مت کرو. قوم جواب میں کہتی ہے یا ہود ما جئتنا ببینہ، کوئی دلیل نہیں ہے تیرے پاس، باتوں کی کوئی لاجک نہیں بنتی. ٹی وی میں دیکھا ہوگا آپ نے پروگرام، جو اینکر جب اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے نا تو سامنے والے کے دلائل کو کیسے گھما دیتا ہے نا. پالیسی ہوتی ہے نا ٹی وی چینلز کی کہ اس کو پروموٹ کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ پیچھے رکھنا ہے. خام خام اس کی بات کو گھما کے. تو یہی ہوتا ہے جب بھی باطل کا انکار ہوتا ہے، اس کے تمام دلائل کو گھما دو اور جو غلط چیز ہے اس کو آگے لے آؤ. تو وہ بھی کہنے لگے ما جئتنا ببینہ، پتہ نہیں کیا دلیل ہے، دلیل تو کوئی ہے نہیں. وما نحن بتارک آلہتنا عن قولک، ہم اپنے خداؤں کو تیرے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتے. وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، اصل میں تو ہمارے بتوں کے خلاف بولتا رہتا ہے تو ان بتوں نے تجھے کچھ کر دیا ہے. یعنی پوری قوم ایک طرف جا رہی ہے تو خام خام پوری قوم سے کیا کر رہا ہے؟ ٹکر لے کے اپنی زندگی خراب کر رہا ہے معاذ اللہ. تو یہ ان بتوں کی بددعا لگ گئی ہے تجھے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ جیسے میں عاملوں کے خلاف بولتا رہتا ہوں نا، بولتا رہتا ہوں تو کوئی بھی ذرا سا مسئلہ کہتے ہیں کسی عامل نے کچھ کر دیا ہوگا. حالانکہ میرے ساتھ اللہ کا فضل ہے، مسئلے ویسے بھی نہیں ہوتے. اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے بڑی ستاری کا معاملہ بھی کیا ہوا ہے اور غفاری کا معاملہ بھی ایسا لگتا ہے کہ کیا ہوا ہے. سارے کام اللہ کا فضل ہے. پریشانیاں تو ہر ایک کو آتی ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ جن 2-4 جن بھیج دیں یار، 10 لاکھ جنات ہیں، 18 لاکھ جلا دیے، 25 لاکھ یہ کر دیے، تو ایک آدھ ہماری طرف بھیج کے ہم کو اٹھوا لیں یار. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف بولتا رہتا ہے. اب آپ یہ نہیں کہ میں عاملوں کو بتوں سے ملا رہا ہوں، اتنے برے نہیں ہوتے کہ بت پرست نہیں ہوتے وہ، مگر سیدھے بھی نہیں ہوتے، اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، تھنکنگ وہی ہے، وہم، شاید کسی نے کچھ کر دیا ہو، شاید کسی نے کچھ کر دیا ہو. تھنکنگ وہی ہے. تو وہ بھی کہنے شاید بتوں کے نے کچھ کر دیا ہو. قال انی اشہد اللہ، جب انہوں نے تانا دیا نا بتوں نے کچھ کیا ہے، تو ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، ان بتوں سے میں بری ہوں، میں ان سے بالکل ڈرتا نہیں ہوں. یہ پتھر کے ہیں تک بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ انسان ایسے موقع پہ ڈر جاتا ہے نا کہ یار ان بتوں نے کچھ کر دیا، تو سوچتے ہیں یار کہ کر ہی تو نہیں دیا. جیسے آپ عامل کے پاس جاؤ، اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک وہ بولے گا، جن آدمی کو وہم ہوتا ہے کہ یار کچھ ہے تو نہیں کہیں، تو نہیں بھی ہوتا، بیمار تو ہو جاتا ہے. من دونہ، میں اللہ کے سوا ان سب سے بری ہوں. فکیدونی جمیعا، تم سب مل کے انتر منتر پڑھو، جھاڑ پھونک چڑیل بھوت جن جو تم میرے ان بتوں کو بھی ملا لو اور ان مل کے میرے خلاف کیا کرو؟ تدبیر کرو. انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میں اعتماد کرتا ہوں اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. فان تولوا، اب بھی میری بات سے اگر اعراض کرتے ہو، فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا ہے. ربی قوما غیرکم، میرا رب تمہیں ہلاک کر کے دوسری قوم پیدا کر دے گا. ولا تضرونہ شیئا، اور تم اس رب کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. قرآن کہتا ہے ولما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا. دوسرے مقام پہ اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی کیسے عذاب آیا. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، بادلوں کو دیکھا انہوں نے اپنی بستی کی طرف آتے ہوئے، تو فوراً وہ کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے جو ہمیں برسے گا.
پیغمبر نے کہا نا نا نا، یہ وہ عذاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے. تدمر کل شیء بامر ربها، ایسا طوفان آنے والا ہے جو رب کے حکم سے ہر چیز کو اکھاڑ کر پھینک دے گا. سورہ حاقہ میں اللہ نے اس عذاب کی تفصیل بیان کی. کذبت کیا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقہ، كذبت ثمود وعاد بالقارية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سرکش ہوا، یہ ایک آواز ہوتی ہے نا جس ہوا میں اس کو سرسر کہا جاتا ہے، زوں کر کے آواز نہیں آ رہی تھی، خطرناک آواز، ایسی آواز والی ہوا عاتیہ جو سرکش. دیکھو ہوا کیسے سرکش ہوگی؟ ہوا کا مطلب جو بے لگام ہوا ہو، جو قابو میں نہ آ رہی ہو، جو کسی کی سننے کے لیے تیار نہ ہو، ایسی خطرناک ہوا. سخرها علیہم 7 لیال، 7 راتیں وہ ہوا چلی ہے، و8 ایام، اور 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن اتنی تیز ہوا چلی ہے. 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا. اے مخاطب اگر تو 8ویں دن اس قوم کو دیکھتا ایسا لگتا بڑے بڑے پہلوان ہیں جو پچھاڑ کر گرائے گئے ہیں. ہواؤں نے ان کو اچھال اچھال کر زمین پہ پٹکا تھا. جیسے رنگ میں پہلوان ہوتا ہے نا، اس کو پچھاڑنا پڑتا ہے، گرتا نہیں ہے. تو اللہ نے ان کی طاقت اور قوت اور ان کے قد کو بھی بیان کیا اس منظر میں کہ ایسے لگ رہا تھا پہلوانوں کو زمین پہ پچھاڑ کر گرایا گیا ہے. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے کھجور کے تنے الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ کیفیت تھی. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بتاؤ ایک بھی ان میں باقی چھوڑا تیرے رب نے؟ کوئی نظر آتا ہے ان کا نام و نشان، ان کی اولادوں میں کوئی نظر آتا ہے؟ یہ 2 قومیں تھیں طاقتور، قوم سمود اور قوم عاد. قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی، یہ بھی بڑے طاقتور تھے. تو یہ تو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. یہ تو فخر سے کہا کرتے تھے ہم تو بہت اونچے قد کے لوگ ہیں. تو ان دونوں قوموں کو اللہ نے ایک کو آواز سے ہلاک کیا، طاغیہ، زوردار آواز تھی جس سے قوم سمود کے کلیجے پھٹ گئے، فرشتے نے چیخ ماری. اور اس قوم عاد کو کس سے ہلاک کیا؟ ہوا سے. علماء نے اس میں حکمت بیان کی ہے کہ بھائی کسی قوم کو اللہ پانی میں غرق کر رہا ہے، کسی کو زلزلے سے تباہ کر رہا ہے، کسی پہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، تو ان کو ہوا اور آواز سے کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ان کا دعویٰ تھا ہم بہت پاورفل ہیں، طاقتور ہیں. آواز کے ذریعے مرنا آسان نہیں ہے، بہت زوردار بھی دھماکہ ہوتا ہے تو زیادہ زیادہ کان کا پردہ پھٹ جائے گا نا، انسان تو ہلاک نہیں ہوتا اس سے. لیکن اللہ نے اپنے عذاب سے بتا دیا کہ تم تو میرے فرشتے کی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم تو تمہیں آواز سے مار دیں. اس کائنات میں ایسی ایسی آوازیں ہیں کہ اگر اللہ ان پہ کنٹرول نہ کرے تو وہ آوازوں سے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں. اور ہوا بھی بہت ہلکی چیز ہے، تو اللہ نے بتایا تم تو اتنے طاقتور نا جیسے کھجور کے تنوں جیسے، تمہیں تو میری ہوائیں، ہوا کو میں بے لگام کر دوں نا اسی زمین کی، کوئی آسمان سے الگ سے ہوا نہیں بھیجی، اسی زمین کی جو ہوائیں ہیں جو مختلف علاقوں میں گھوم رہی ہیں، جن کا دباؤ کا ایک سسٹم ہے، ایک جگہ دباؤ بڑھتا ہے تو دوسری جگہ وہ جو ہے نا پھیل جاتا ہے، ایسا سسٹم. تو اگر ہم صرف ہوائیں تمہارے اوپر چھوڑ دیں اور اس کو بے لگام کر دیں، یہ ہوا ہی تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس نے ہواؤں نے ان کی قوم کو بھی گرایا زمین پہ اور ان کے مکانات محلات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا. تدمر کل شیء بامر ربها، رب کے حکم سے ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اس نے. ایسی خطرناک ہوا اللہ نے قوم عاد پر بھیجی. اللہ فرماتے ہیں ولما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، جو دوسرے مقام پہ بیان کیا، نجینا ہودا، ہم نے ہود علیہ السلام کو بھی بچایا، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے خاص اپنی رحمت سے ہم نے ان کو بھی بچا لیا. ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور بہت برے عذاب سے ہم نے ان سب کو بچا لیا. پھر آگے اللہ کہتے ہیں وتلک عاد، دیکھو یہ تھی قوم عاد. تلک عربی میں ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے، گویا اللہ قوم عاد ہمارے سامنے لا کے اس کی طاقت اور اس کے ڈائلاگ وہ سب چیزیں ہمارے سامنے لا کر ہاتھ سے گویا اشارہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ گویا یہ قوم ابھی تمہارے سامنے ہے، یہ طاقت ہے اس کی، اور یہ کھجور کے تنوں کی طرح اونھے پڑے ہوئے ہیں. اب اللہ گویا اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں وتلک عاد، دیکھو یہ ہے قوم عاد. جہدوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا. رب کی نشانیاں کیا ہیں؟ کھانا پینا، یہ زمین کائنات میں درجنوں چیزیں جو ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہیں، ان تمام چیزوں میں صرف اپنے فائدے کی چیزوں کو تو فوکس کیا، کھانے سے مطلب، پہننے سے مطلب، پینے سے مطلب. ان چیزوں میں اللہ کا جو جلوہ نظر آ رہا ہے، اللہ کے جو احسانات نظر آ رہے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. قرآن اللہ کی نشانیاں بیان کرتا ہے اللہ تک پہنچانے کے لیے، سائنٹسٹ اللہ کی نشانیاں بیان کرتا ہے ان نشانیوں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تک پہنچنا اس کا ہدف نہیں ہوتا. قرآن دودھ کو بیان کرتا ہے کہ دیکھو ہم نے سوکھے چارے سے دودھ پیدا کیا، اس میں نشانی ہے. کیا مطلب؟ جس رب نے اس جانور کو بنایا وہ انسان پر مہربان ہے، اس سے محبت کرو. لیکن جب کوئی سائنٹسٹ دودھ پہ ریسرچ پیش کرے گا تو وہ دودھ بنانے والے کا تذکرہ نہیں کرے. کبھی دیکھا آپ نے کسی بایولوجی یا میڈیکل سائنس کی کتاب میں کہ یہ گردہ ایسے کام کرتا ہے اور آنکھ ایسے کام کرتی ہے، لہذا جس نے بنایا وہ بڑا با کمال ہے؟ میڈیکل سائنس میں ہے، کبھی پڑھا آپ نے یہ؟ بتاؤ بھائی، کبھی پڑھا آپ نے کہ جو پودے اگتے ہیں، زائگوٹ بنتا ہے، کھاد سے نائٹروجن بنتی ہے، اس نائٹروجن سے ایسے پھر پودا اگتا ہے، پھر اس میں تناور درخت بنتا ہے، پھر اس میں خربوزے پیدا ہوتے ہیں، پھر اس میں بیج پیدا ہوتا ہے. یہاں تک ہوگا بایولوجی میں. آگے یہ کہ جس نے یہ سسٹم پیدا کیا وہ بڑا باکمال ہے. ایسا کوئی سینٹینس بایولوجی کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اور قرآن بھی یہ سارے پروسیس بیان کرتا ہے.
واللہ خلق کل دابۃ مما، بایولوجی میں ایک سبجیکٹ آتا ہے نا جانوروں کی اقسام، جانوروں کو بہت ساری، وہ ہم لوگ پڑھتے تھے فائلم نیماٹوڈا آرتھروپوڈا، پتہ نہیں کیا کیا تھا وہ، اب تو بھول گئے، ہوتا ہے نا فائلم نیماٹوڈا آرتھروپوڈا اور کیا ہے وہ بہت سارے ایسے اوڑا پوڑا کر کے آتے تھے، تو ابھی ہم نے رٹا لگا تو بھول گئے. تو یہ تقسیم، دودھ پلانے والے جانور، بغیر دودھ پلانے والے، رینگنے والے، چلنے والے، یہ ساری ایک تقسیم قرآن نے بھی بیان کی ہے. واللہ خلق کل دابۃ مما، اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا. یہ بحث ہوتی ہے نا سائنس میں کہ مریخ پر پانی ہوگا تو زندگی بھی ہوگی، کہتے ہیں نا اگر پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. اس پہ بڑی تحقیق ہو رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر جاندار کو کس سے پیدا کیا؟ پانی سے. پانی ہوگا تو زندگی، جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے. یہ سائنسی حقیقت قرآن نے بیان کی. فمنہم من یمشی علی بطنہ، اب قرآن ان کو ڈیوائڈ کر رہا ہے. ان میں کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی رجلین، کچھ ایسے ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی اربع، کچھ ایسے جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں. تو یہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں کچھ ایسے جو 6 8 ٹانگیں ہوتی ہیں نا ان کی. یخلق ما یشاء، اب سائنس یہاں پر آ کر ڈیوائڈ کر کے بتائے گی اتنی قسمیں ہیں بس، لیکن آگے اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے یخلق ما یشاء، جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. 2 ٹانگوں پہ چلانے والے بھی پیدا کر دیے، 4 پہ بھی، 6 پہ بھی. وہ 6 کو میں کیکڑا دیکھا ہے 6 7 8 10 ٹانگیں. آنکھیں دیکھو، کسی جانور کی کو اندھا بنا دیا اس نے، وہ بھی اڑ رہا ہے، وہ بھی زمین میں بڑے آرام سے زندگی گزار رہا ہے. اور کسی جانور کو 2 آنکھیں دے دی اور کسی کو 100 آنکھیں دے دی. مچھر کے سر میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں. کیسے مختلف، جو چاہا جب چاہا جیسا چاہا بنا دیا. تو بایولوجی میں آپ تبھی اسکول پڑھنے والے اللہ سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس لحاظ سے سائنس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. سائنٹسٹ نہ صرف یہ کہ اللہ سے محبت نہیں کرتے، بہت سے تو اللہ کے وجود سے منکر ہو جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں. تو یہ قرآن ہے جو انٹروڈکشن کرواتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے اللہ کے انٹروڈکشن کے لیے پیدا کیے ہیں. ان میں پڑھ کے اللہ سے غافل مت ہو جانا. تو یہی بات اللہ نے بیان کی. وَتِلْكَ عَادٌ، یہ قوم عاد تھی. جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، رب کی آیات دن رات انہوں نے دیکھی مگر ان آیات کا انکار. حالانکہ انکار تو نہیں، وہ تو مانتے تھے کہ یہ چیزیں ہیں. انکار کا مطلب کیا ہے؟ ان چیزوں کے ذریعے رب تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی. دودھ بھی پی رہے ہیں، شہد بھی کھا رہے ہیں، گندم بھی کھا رہے ہیں، خربوزے بھی کھا رہے ہیں. یہاں تک تو اللہ کی نعمتیں سمجھ میں آتی ہیں. آگے ان نعمتوں کا شکر کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اسے سوچنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو اللہ نے قوم عاد کی طرف اشارہ کیا. وَتِلْكَ عَادٌ، یہ ہے قوم عاد. جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے رب کی آیات کی انکار کیا. وَعَصَوْا رُسُلَهُ، پیغمبروں کی نافرمانی کی. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، یہ بہت اہم حصہ اس آیت کا. اور اپنی قوم کے جو وڈیرے بڑے سرکش لوگ تھے نا، جن کے پاس دولت یا حکومت تھی، ان کو فالو کیا پیغمبر کی دعوت کو چھوڑ کر. آپ کسی بھی سیاسی تنظیم میں ہو، ہم منع نہیں کرتے، لیکن اس تنظیم کو خوش کرنے میں، وہاں سے سیٹیں لینے میں یا وہاں اپنا مقام بنانے میں مذہب کی مخالفت بولو بھائی نہیں کرو. یہ سب ختم ہو جائے گا یہیں پہ، سب یہیں رہ جائے گا. علاقے کے ایس ایچ او سے بنا کے رکھو مگر دین کی مخالفت بولو بھائی. کسی بڑے سے ایسا تعلق پیدا کرنا کہ اس کی وجہ سے آپ اللہ سے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جائیں، یہ چیز انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے کر جاتی ہے. فرعون کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، کہ اپنی قوم کو لے کر آئے گا اور جہنم کی آگ میں پھینکوا دے گا ان کو. کیونکہ قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کمزور ہیں، ان کو فالو نہیں کیا. فرعون کو دیکھا پاورفل ہے، اس کو فالو کرنا، فرعون کو فالو کرنا شروع کر دیا. تو ہمیشہ لوگ طاقتور کے پیچھے بھاگتے ہیں، دلیل کے پیچھے نہیں بھاگتے. دلیل کے لحاظ سے نہیں دیکھتے کیا صحیح ہے کیا غلط. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا ان عادا واتبعوا فی هذه الدنيا لعنہ، فرمایا اس دنیا میں بھی ان پر لعنت ہوئی. ویوم القیامہ، قیامت میں بھی ان پر لعنت ہوگی. الا ان عادا کفروا ربهم، خبردار سنو عاد نے رب کی نافرمانی کی انکار کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود، سنو عاد اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، لعنت ہے ان کے اوپر جو ہود کی قوم تھی. اس جملے کے ساتھ اللہ نے قوم عاد کا واقعہ ختم کیا اور فوراً شروع کر دیا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم عاد کے بعد ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا کس کو؟ صالح.